اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ مسیح کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا، اور ان کو رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے عقیدوں کی تردید کی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں، اس کی تردید فرمائی۔ اور اب اس عقیدے کی جو بنیادی وجہ تھی، جیسے پہلے کی ذکر کیا گیا، کہ وہ غلو تھا ان کی محبت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم، تکریم اور محبت میں وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ کیوں بڑھ گئے تھے؟ وہ در حقیقت ایک غلط فہمی تھی جس کا ان آیات میں ازالہ کیا گیا ہے۔ غلط فہمی یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام یا بالفاظ دیگر مسیح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت تھے جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل فرمائی گئی، اور ان کی ایک طرف تو پیغمبرانہ عظمت تھی اور دوسری طرف ان کی معجزانہ پیدائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل غیر معمولی طریقے پر دنیا میں بھیجا بغیر باپ۔ تو اس وجہ سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ یہ جو غیر معمولی طور پر آئے ہیں تو یہ انسان نہیں ہو سکتے، بندے نہیں ہو سکتے، ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو خدا کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی سب سے بڑی عظمت، انسان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں ہو سکتی۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ بندگی کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے احکام کی مکمل پیروی کا اقرار کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے
عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرے، یہ انسان کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی تم بندے بننا چاہتے ہو یا خدا بننا چاہتے ہو، تو یقیناً وہ کبھی بھی بندہ بننے سے کوئی اعراض نہیں کریں گے، ان کے دل میں کبھی آر نہیں ہوگی کہ میں بندہ کیوں بنوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے بنے یا اللہ کے بندے ہوں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی معراج انسان کی جو ہے وہ بندگی ہے، اللہ کا بندہ بننا، خدا بننا نہیں ہے۔ خدا تو اگر کوئی بنے گا تو مصنوعی خدا ہوگا، خدا تو ایک ہی ہے، لیکن انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ بندہ بنے۔ چنانچہ جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے تشریف اللہ تعالیٰ نے بلایا تو اس کا ذکر جب قرآن کریم میں فرمایا ہے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ دوسری جگہ تو اتنی تعریفیں ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آگے بھی ایک طرح سے استعارہ آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن جہاں معراج پر لے جانے کا اتنا عظیم واقعے کا ذکر فرمایا تو وہاں لفظ نہ بشیر ہے، نہ نذیر ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ سراج ہے، نہ منیر ہے، عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ معلوم ہوا کہ معراج انسان کی یہ ہے کہ وہ بندہ بن، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ غلط فہمی تمہیں ہو رہی ہے کہ معاذ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دینے سے ان کی کوئی توہین ہوگی یا ان کی کوئی شان میں کمی آئے گی۔ وہ تو خود کبھی بھی اس بات کو آر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے بنے، اور وہ تو پھر بھی بشر تھے۔ ملائکہ جو مقربین ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ بھی باوجود اپنے فرشتہ ہونے کے، جن سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں، اور بندہ سمجھنے میں وہ کوئی عار نہیں سمجھتے۔